بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا۔ دوستو، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں بھی کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجور پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہیں کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانوں میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پہلو کی چھت بھی ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبریل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقام دکھائے، اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر
ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی یہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودے بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے ہی حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ طاہر الکروی، جن کی اس کتاب کو عبدالصمد سارن نے اردو میں مستقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں، کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطا سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، زرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھے۔ قریش کی جانب سے تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضور کی طرف 6 ہاتھ بالش جگہ کم کر دی گئی۔ حضور کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک اس طرح کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالش حضرت اسماعیل میں داخل ہے، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 فٹ اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک جینا اوپر کے جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے متعین کیا تھا۔ چھت پر نالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں بھی ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی
برہنہ پاؤں تھے، حتیٰ کہ قلم کے مکان پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس میں غلاف کعبہ رکن امانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنایا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی تھی، عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1040 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بختر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔